ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی دیا۔ پوچھا آخر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ خود آتے ہو اور نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا، ابھی مصروف ہوں، آج شام کو تمہیں جواب دوں گا۔ اور شام کو ایسا جواب ملا کہ میں ناظرین اکرام، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں سروس کرتی تھی، اس لیے سجاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ سجاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں، 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے تو اب اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب زبان زد عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں منہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے سجاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ لوگ ہم کو جینے نہ دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، یہی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور بس۔ اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیسے چلا پاؤں گا؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی دوسرا وسیلہ اور روزگار تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ سجاد کے حوالے کیا اور سجاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے باہ پکڑ لی اور اوپر ہی اوپر کھینچنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سجاد امیر آدمی ہو گیا۔ حالات سازگار ہو گئے تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ سجاد، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا، اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اس کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیت کے بہانے مجھ کو آج کل پر ٹالتا رہا۔ یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود میرے پائے استقلال کو داد ہو کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں سجاد کو پا کر بہت خوش تھی۔ کیوں نہ ہوتی؟ اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ سجاد کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبوراً والدین کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ کب تک آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی؟ سجاد حالانکہ معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کرائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں گی جو حال ہی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ کئی دن میری طرف نہ آ پاتے تھے۔ والدین کے گھر تنہائی تو نہ تھی، یہاں تنہائی نے جی بھر کر میرا شکار کیا، مجھے وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ آنے پر وہ یہی کہتے کہ بزنس کی مصروفیت اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحے بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں؟ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا کہ یہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، کہ مجھے بہت غیر اہم شے سمجھتے ہیں، میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے، آتے تو کھنچے کھنچے سے رہتے، بات بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح تڑح کر جواب دیتے کہ بس منہ ہی تکتی رہ جاتی۔ اب تم میری طرف نہ آتے، لیکن مجھ کو تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھ کو طفل تسلیاں بھی دیا کرتے تھے کہ تیرے لیے گھر بنانے کی مجھ کو دن رات فکر رہتی ہے، سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا اور تم کب تک غیر کے گھر رہ پاؤ گی، تھوڑا سا اور صبر کر لو، تم ہی نے تو مجھے نئے گھر کے خواب دکھائے تھے، ایک سودا اور ہو جانے دو،
وہ ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار بنگلہ کی تعمیر شروع کرا دوں گا۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی اور وہ سودا ہو گیا۔ سجاد کو اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد سجاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا۔ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چوری چھپے کوٹھی کی تعمیر کرا رہا ہے۔ سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے ہی تو بنوا رہا ہے۔ سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتا پاتا کہ مجھ کو زیادہ خوشی ملے گی۔ پتہ چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے، اور ان کی فیملی وقتاً فوقتاً اس زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے بھی جاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے بتائی۔ یہ جان کر بڑا دکھ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں اس کے ساتھ ساتھ چلی، اپنی جوانی کے قیمتی 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔ اب جب کہ سکھ پانے کی باری آئی تو سجاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی سی دکان تھی تو اس نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو کر اس کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی گئی، اور جب خدا نے اسے اچھے دن دکھائے اس نے میرے نصیب پر کالک مل دی۔ میرا حق بھی دوسری عورت کی جولی میں ڈال دیا کہ جس کی جولی تو پہلے سے ہی بری ہوئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ رسم و راہ بڑھائی ہی کیوں، اور یوں جو کچھ اس نے مجھے دینا تھا وہ یہ کہہ کر پہلی بیوی کی نظر کر دیا کہ پہلا حق تو اس کا بنتا ہے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے۔ کس سے فریاد کرتی؟ یہ سب کیا درا تو میرا اپنا ہی تھا۔ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی سجاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ کہا کہ تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تمہیں تمہارے میکے لے چلوں، وہاں تم کو کم از کم کوئی دیکھنے والا تو ہوگا۔ چند دن بعد جب طبیعت سنبھل جائے تو تم کو لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو مانے بنا میرے پاس چارہ کیا تھا؟ اس نے جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی اس سے بھی محروم ہو گئی۔ میکے آنے کے بعد سجاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن پر دن گزرتے رہے مگر یہ مجھے لینے نہ آئے۔ لڑائی جھگڑا اور نہ کوئی رنجش، پھر یہ جدائی کیسی؟ سمجھ میں نہ آتا تھا میرا قصور کیا ہے؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور تھا؟ سجاد آفس میں میرے کال کرنے کو پسند نہ کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی دیا۔ پوچھا، آخر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ خود آتے ہو اور نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا، آج شام تمہیں جواب مل جائے گا۔ اور شام کو مجھے جواب مل گیا، ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھجوایا کہ اپنے والدین کے گھر تا حیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اپنے والد سے مشورہ کر لو کیونکہ میں تم کو علیحدہ نہ تو گھر لے کر دے سکتا ہوں اور نہ اکیلی کو کسی جگہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گے اور میں ان کو کھونا نہیں چاہوں گا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کر دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو تمہاری کوئی معاشرے میں حیثیت ہوگی اور نہ سکھ ملے گا اور نہ ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد سجاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا۔ گویا کہ اسے بھی بہانا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا، یہ خیال نہ آیا کہ جس عورت نے جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی، کس سے فریاد کرے گی، کس سے اپنا جرم پوچھے گی۔ مگر یہ سوچنا شاید اس مرد کا کام نہیں ہوتا جس کی پہلے سے ایک بیوی اور 5 بچے موجود ہوں۔ سو اس نے بڑی شاطری سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے یہ زخم ابھی ابھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی ہے کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی سجاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی برہم رکھنے میں حرج ہی کیا ہے۔ یہ خود فریبی ہی صحیح، کبھی کبھی خود کو تسلی کے لیے خود فریبی سے بھی تو کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے دل ہی جانتا ہے لیکن کسی کو بتاتی نہیں۔ سجاد نے مجھے ایک میلی قمیض جان کر کب کا اتار پھینکا ہے، پھر بھی نہیں چاہتی کوئی مجھے طلاق یافتہ کہے، مجھ پر رحم کھائے۔ اپنا داغ جگ ہنسائی کے ڈر سے کسی کو دکھا نہیں سکتی، ورنہ تو جی چاہتا ہے چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، ہاں وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں اور کوئی میرا نہیں۔ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔
ہاں مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے، ورنہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ سزا اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ اپنے جیسی ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ عورت غم زدہ ہوگی، سوتن کا دکھ جی لے گی۔ اس نے تو سوتن کا دکھ جی لیا مگر اس کا گھر آباد رہا، میں ہی بالآخر سب کچھ کھو کر برباد ہو گئی۔ سوچتی ہوں جب ان کو بیوی کے ہوتے دوسری عورت سے عشق ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے تو دل سے لگا لیتے ہیں، مرجھانے لگتا ہے تو پرے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے مگر سزا ایک کو ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔